سیدہ ولی حسن و حسین پھول سارے کے سارے حضور آپ کے ہیں۔ اب غلاموں کو کیوں کر خوف ہو جب سہارے حضور آپ کے ہیں۔ صرف دو باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے، وقت کافی ہو گیا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہم اگر پڑھیں تو ایک قوم کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو الٹ دیا۔ دوسری قوم کا تذکرہ پڑھیں تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پہ طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح اتنا سخت تھا، آج جو خانہ کعبہ ہم دیکھتے ہیں اس وقت یہ کعبہ بھی آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، زمین پہ کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی۔ تیسری قوم کا تذکرہ پڑھیں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ چوتھی قوم کا تذکرہ پڑھیں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر تیز آندھیوں کے طوفان آئے، اور وہ ہوائیں اتنی سخت تھی کہ روایات کے الفاظ ہیں کہ اس قوم کی لاشیں ان کے گھروں سے اڑتی تھی اور سمندر کی تہہ میں جا کے گرتی تھی۔ پانچویں قوم کا تذکرہ پڑھیں قرآن پاک میں تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کی شکلیں جو تھی وہ بندر کی شکلوں میں تبدیل ہو گئی۔ گزشتہ امتوں نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو پچھلی امت نے کیا ہو اور اس امت میں نہ ہوا ہو، بلکہ یہ امت تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھی، اور اس امت کے اندر قبروں سے مردے نکال کر ان سے بھی زنا کیا گیا۔ ابھی آپ نے کل کی خبر پڑھی ہے کہ وہاں پہ لاشیں 2-2 سال سے جل رہی ہیں۔ اس قوم کے اندر زینب جیسی معصوم بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ آپ تصور کریں کہ گزشتہ امتوں نے ایک ایک جرم کیا تو پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کی ریپیٹ بند کر کے صرف آواز کھول دیں، ریپیٹ بند کر دیں، آواز کھول دیں۔ صرف ایک ایک جرم کیا تو پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اس امت کے دامن میں سارے گناہ موجود ہیں، ایسا ایک بھی گناہ نہیں ہے جو پچھلی امت میں ہوا ہو اور اس امت میں نہ ہوا ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے؟ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم پہ طوفان نوح کیوں نہیں آتا؟ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم پہ تیز ہواؤں کے عذاب کیوں نہیں آتے؟ سب کچھ کرنے کے باوجود ہماری شکلیں بندر اور سور کی کیوں نہیں بنتی؟ اگر سب کچھ کرنے کے بعد ہم بچے ہوئے ہیں تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں، اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ حضور تھے تو اس لیے، تو بھائی سوال یہ ہے کہ آج ایسی کون سی چیز ہے جس نے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا ہوا ہے؟ ہمارے گناہوں اور اللہ کے عذاب کے درمیان جو پردہ ہے نا، اس پردے کا نام رحمت مصطفیٰ ہے۔ رسول اللہ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جس نے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا ہو۔ آپ دیکھیں کوئی ایسا گناہ جس کا آپ تذکرہ کریں وہ یہاں پایا جاتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد کیوں بچ گئے کہ حضور آ گئے ہیں۔ اس لیے میلاد منانے کے لیے سب سے بڑی دل کی تسلی یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب کے لیے یہ اصول تھا، جیسے یہ پلاٹ کی 4 دیواری ہے، اس طرح ہر امت کے لیے ایک 4 دیواری، ایک عبادت خانہ خاص ہوتا تھا۔ عبادت کرنے کے لیے اس کے اندر آنا پڑتا تھا، باقی زمین پاک نہیں تھی، اور اس عبادت خانے کے باہر عبادت ہوتی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے میرے قدم زمین پہ لگتے ہی میری امت کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ ہمارا جہاں جی چاہتا ہے مصلی بچھاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، جہاں جی چاہتا ہے جگہ خریدتے ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں۔ حضور کی ولادت سے پہلے یہ زمین پاک ہی نہیں تھی۔
ہمیں اپنے سجدے اپنی عبادت ثابت کرنے کے لیے بھی ماننا پڑے گا حضور آ گئے ہیں، یار آپ حضور آئے ہیں تو یہ زمین ہمارے لیے پاک ہے۔ ہمارا جہاں جی چاہتا ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، حضور کے آنے سے پہلے یہ زمین پاک نہیں تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا آپ کوئی احسان مانیں یا نہ مانیں، کم از کم اتنا احسان مانیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آخری حدیث پاک، اس کے بعد میں دعا کی طرف جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر نکلے تو سیر کرتے کرتے حضور مدینے کی حدود سے باہر نکلے تو باہر ایک یہودی تھا، وہ اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے کھڑا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھوڑا پسند آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قیمت طے کی اور کہا کہ میں سیر کی غرض سے آیا تھا تو قیمت تو ساتھ نہیں لایا، تو تم چند لمحے رکو، میں قیمت لے کے واپس آتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ آئے، قیمت لی، جب واپس پہنچے تو اس یہودی کا جو ایمان تھا وہ ڈاواں ڈول اس لیے ہو گیا کہ اس کو قیمت کسی نے زیادہ لگا دی۔ اب جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیمت لے کے پہنچے تو نبی پاک نے کہا یہ تمہاری قیمت ہے، گھوڑا میرے سپرد کر دو۔ وہ کہنے لگا میرا آپ سے سودا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس نے سرے سے انکار کر دیا کہ میرا آپ سے سودا ہوا ہی نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے تم سے گھوڑا اتنی قیمت میں خریدا ہے، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے۔ اس کی ریپیٹ بند کر دیں۔ جب شور ہوا تو ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے۔ یہودی نے ایک جملہ بولا کہ اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو آپ اس بات پر ایک گواہ پیش کر دیں، کیونکہ آپ کی شریعت بھی کہتی ہے کہ جو بندہ دعویٰ کرنے والا ہے وہ اپنے دعوے کے اوپر گواہ پیش کرے۔ تو اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، آپ گواہ پیش کر دیں، میں گھوڑا آپ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ اب جب شور ہوا، لوگ جمع ہوئے، تو ان لوگوں میں ایک نبی پاک کے صحابی تھے، خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب یہودی نے یہ جملہ بولا نا کہ آپ گواہ پیش کریں کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، حضرت خزیمہ آگے بڑھے اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھوڑا خریدا بھی ہے اور اتنی قیمت میں خریدا جتنا رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں۔ اب وہ گواہ مل گیا، سودا ہو گیا، نبی پاک کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب حضور نے گھوڑا لیا، واپسی جب مدینہ کی طرف چلے، حضور نے گھوڑے کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، مدینے کی طرف چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ حضرت خزیمہ بھی چل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خزیمہ جس وقت میرا سودا طے ہوا تھا میرے اور یہودی کے سوا وہاں پہ کوئی نہیں تھا، تو پھر تو نے یہ گواہی کیوں دی کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ تجھے کیسے یقین ہوا کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ حضرت خزیمہ کا جواب سنے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیاوی سودے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم نے جبریل اترتا نہیں دیکھا، ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا، آپ نے کہا قرآن ہے تو ہم نے مانا قرآن ہے۔ ہم نے جنات کا وجود نہیں دیکھا، فرشتوں کا وجود نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو مان لیا۔ یا رسول اللہ اس دنیاوی سودے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم نے تو اپنا خدا نہیں دیکھا، آپ نے کہا خدا ہے تو ہم نے خدا کو خدا مان لیا ہے۔ ہمیں تو خدا کا پتہ بھی آپ نے دیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں گواہی کیوں نہ دوں؟ تو یہ جو سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں زینہ۔ تو ایک شاعر نے کہا کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، کوئی چھت پہ چڑھ سکتا نہیں زینہ چھوڑ کے، اور کوئی خدا کو پا سکتا نہیں مدینہ چھوڑ کے۔ یعنی ہمیں خدا کا پتہ بھی در رسول سے ملا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، میرا اس کو دعوت فکر ہے جو بندہ تھوڑا سا بھی شک میں ہو کہ یار میں میلاد کیوں مناؤں، ایک لمحے کے لیے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ اور بڑی تسلی کے ساتھ بیٹھ کر سوچیں، آج ہم مسلمان ہیں تو کس کی وجہ سے؟ ایک لمحے کے لیے جو جملہ بولنے لگا اس کو سوچیں۔ اللہ نہ کرے ہماری نسلوں میں بھی ایسا نہ ہو، ہمارے دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہوتا، کوئی بتوں کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہوتا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہوتا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک خدا کی عبادت کرنے والا بنایا۔ یار ہم نے خدا کو دیکھا تو نہیں ہے نا، لیکن مانتے ہیں کہ خدا ہے۔ آپ اس بات پہ توجہ کریں، علامہ اقبال کے زمانے میں نا ایک بندہ تھا، اس کا یہ اعتراض تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں بتوں کو دیکھتے ہیں پھر پوجا کرتے ہیں،
جو گائے کی عبادت کرتے ہیں وہ گائے کو دیکھتے ہیں پھر عبادت کرتے، سورج والے سورج کو، چاند والے چاند کو، ستارے والے ستارے کو، آگ والے آگ کو۔ واحد ایک مذہب اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، اپنے خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس شخص کا یہ اعتراض تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اس نے جگہ جگہ جانا، لوگوں سے اعتراض کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا۔ ایک دن وہ رستے سے گزر رہا تھا سیال کوٹ کی گلی سے، ایک مسلمان ملا، کہنے لگا تو مسلمان؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا تمہارا خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا نظر نہیں آتا، اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ یار اس گلی سے باہر نکلو اور سامنے نا علامہ اقبال کا گھر ہے، جا کر علامہ اقبال سے پوچھو خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اب اقبال بھی تو اقبال تھا نا، اقبال اپنی کلاس میں نا اکثر لیٹ جاتے تھے، تاخیر سے جاتے تھے۔ تو ایک دن استاد کہنے لگا اقبال تم دیر سے آتے ہو، تو اقبال کہنے لگا استاد جی اقبال دیر سے ہی آتا ہے، اقبال جو ہے وہ دیر سے ہی آتا ہے۔ اب علامہ اقبال بھی تو عاشق رسول تھے، آپ سے کسی نے کہا کہ کوہ طور افضل ہے یا نبی پاک کا حجرہ افضل ہے، تو اقبال کہنے لگے کوہ طور کو نبی پاک کے حجرے سے نسبت ہی کیا ہے، میرے نبی پاک کے حجرے میں جو گرد و غبار اڑتا ہے کوہ طور تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کوہ طور پہ جانے والے کلیم اللہ ہے اور حجر رسول میں رہنے والے حبیب اللہ ہیں۔ کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جس کو دعا کرنی پڑتی ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو کہا جائے علم نشرح لک صدرک، سونیا تیرا سینہ پہلے ہی کھول دیا ہے۔ تو کلیم وہ ہوتا ہے جس کو 40 راتیں انتظار کوہ طور پہ کروایا جاتا ہے، اور 40 راتیں چلا کرنے کے بعد اللہ اپنی ایک صفاتی، ذاتی نہیں، ذات اور صفات والا کیا ہوتی ہے؟ جیسے ایک بندہ ہے، میں اپنی مثال، ایک بندہ ہے، اس کا وجود اس کی ذات ہے، اس کا عالم ہونا، ڈاکٹر ہونا یا انجینئر ہونا یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ذاتی تجلی نہیں دکھائی، صفاتی تجلی، اور اس کا بھی کروڑواں حصہ کوہ طور پہ نازل کیا، تو کوہ طور جو تھا وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جس کو 40 راتیں انتظار کروانے کے بعد صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دکھایا جاتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے راتوں رات میں بلا کر ساری ذات ہی دکھا دی جاتی ہے۔ تو اس بندے کا اعتراض تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اب اس نے کہا کہ سامنے اقبال کا گھر ہے، اقبال کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ آج بھی بہت سارے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ خدا کے منکر پڑھاتے ہیں، تو بچوں کا ذہن وہ اسی طرح خراب کرتے ہیں۔ تو اس نے جا کر نا اقبال کے گھر پہ دستک دی، صبح کا وقت تھا، تو علامہ اقبال کا خادم ہے اسلم، اس نے دروازہ کھولا، اس بندے نے کہا میں نے اقبال سے ملنا ہے۔ اس کا اعتراض کیا تھا؟ خدا ہے تو نظر، آپ جاگ رہے ہیں سارے؟ بس آخری بات ہے، گفتگو مکمل ہوگی، بس دعائی کرنی ہے۔ اعتراض کیا تھا اس کا؟ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اب علامہ اقبال نے نا اپنے گھر کے صحن میں پھولوں کی کیاری بنائی ہوئی تھی، صبح صبح اس کو پھولوں کو پانی لگا رہے تھے۔ اب جیسے ہی وہ بندہ اقبال کے گھر میں داخل ہوا، اقبال نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد اپنے پھولوں کی کیاری میں سے ایک پھول توڑا، گلاب توڑا، اور آنے والے کو گلاب دیا۔ اس نے سونگا، کہنے لگا اقبال خوشبو بڑی کمال ہے۔ اقبال کہنے لگا نظر نہیں آتی، کہنے لگا خوشبو بڑی کمال ہے، تو اقبال نے کہا نظر نہیں آتی۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا اعتراض غلط تھا، خدا ہے لیکن نظر ہے۔ اسی طرح سردی لگتی ہے لیکن نظر آتی، درد ہوتا ہے لیکن نظر آتا، اسی لیے ہم نے خدا کو بھی ماننا ہے تو در رسول سے ماننا ہے، ورنہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ خدا ہے۔ ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، تو رسول کریم کا اور کوئی احسان مانے یا نہ مانے، کم از کم اتنا احسان تو مانے نا کہ ہم نبی پاک کے غلام اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کو اور مجھے اعزاز ملا نا نبی پاک کے امتی ہونے کا، اللہ کے 12 انبیاء ایسے گزرے ہیں، 12 انبیاء جو یہ دعا کرتے تھے کاش ہم رسول کریم کے امتی ہوتے، یار ہمیں تو بن مانگے یہ شرف مل گیا۔ اس امت کا ایک شرف صرف بتاتا چلا جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کبھی کسی قوم سے براہ راست خطاب نہیں کیا، واحد امت مصطفیٰ جس کو اللہ نے بار بار قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے صرف ایک امت سے کلام کیا، وہ امت مصطفیٰ ہے۔ تو اس واسطے آج ہمارے اوپر اگر عذاب الہی نہیں آ رہا تو وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ حضور نہیں ہے تو ہم کیسے بچے ہوئے ہیں؟ آج ہمیں بچانے والی صرف رحمت مصطفیٰ ہے۔
لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے او دی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ آقا کا کرم دیکھا ہے، دل میں اگر عشق نبی کی لگن نہ لگے، دل میں اگر عشق نبی کی لگن نہ لگے، یہ ایسا سجدہ ہے کہ سر زمین پہ نہ لگے، ظہوری میری یہی دعا ہے شام و سحر، میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمامی اباب ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار کل شریف۔